السلام علیکم جی. آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل. آج ہمارے دو ٹاپکس ہیں. پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہیومن ڈگنیٹی ان قرآن، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام. تو آپ جو ہے وہ ایسے کریں کہ جو آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں اس کلاس کو شیئر کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کریں کہ یہاں پہ بھی آپ کے پاس جو انوائٹ کرنے کا آپشن ہے وہاں سے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کر لیں تاکہ پھر ہم اپنی کلاس کو سٹارٹ کریں. آپ لوگوں کا گیپ تھوڑا بہت آ ہی جاتا ہے، اس کے بعد آپ لوگ بالکل ہی سست ہو جاتے ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں. اچھا جی، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہیومن ڈگنیٹی ان قرآن اینڈ سننا. ٹھیک ہے، آپ لیکچر کو دھیان سے یا تو سنتے جائیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر نوٹس بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں. جو بھی ہے آپ کے ساتھ میں یہ مٹیریل شیئر بھی کر دوں گی، آپ اس کو پڑھ بھی لینا. تو سب سے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی اسٹڈی کیا کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور اس میں وہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کی سوشل لائف کیسے ہوگی، آپ نے اپنی اکانومی کو کیسے لے کے چلنا ہے، آپ کا ریلیجن کیا رول پلے کرتا ہے آپ کی لائف میں، اور آپ نے اس دنیا میں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور آپ کی لائف آفٹر ڈیتھ کیسی ہوگی. اٹ ڈپینڈز کہ آپ یہاں پہ اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں. کیونکہ انسان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ وی ہیو آنرڈ دا سنز آف ایڈم پرووائڈیڈ دیم ود ٹرانسپورٹ آن لینڈ اینڈ سی، given them things good and pure and conferred on them special favor above a great part of our creation. کہ ہم نے جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہ بنائی ہیں اس میں جو آدم کی اولاد ہے اس کو زیادہ فیور کیا گیا. اس کو ہم نے ٹرانسپورٹ بھی فراہم کر دی کہ وہ زمین پہ بھی سفر کرے، سمندروں میں بھی سفر کرے، اور جو اس کے لیے بہترین چیزیں بنائی گئی ہیں ان کو حاصل کرے. اس کے بعد خدا جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے آدم کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر فرشتوں کے سامنے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کا بتاؤ جن کے بارے میں نے تمہیں بتایا، اور آدم نے بتا دیا. تو پھر فرشتوں کو کہا گیا کہ آپ کیا کریں، آدم کو سجدہ کریں. اس میں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ ڈس بلیور بن گیا. تو یہ جو آیات ہیں ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کتنا ایک ڈگنیٹی کتنی حاصل ہے، اور کتنی زیادہ ورتھ اور ویلیو جو ہے وہ انسان کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ دیکھتے ہیں نا، یہ اس ٹاپک کا مطلب کیا ہے. اس ٹاپک کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ نے انسانوں کے درمیان لوگوں کے ساتھ جسٹس کیسے کرنا ہے، آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور آپ کیسے کسی کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کر سکتے. یہ ہمارا تھوڑا سا ویسے انٹروڈکشن تھا. آگے اگر ہم رائٹس پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی ہیومن پوزیشن کلیئر ہو گئی. اس کا آپ اگر پوائنٹ بنانا چاہیں، آپ کا پیپر میں کویسچن آتا ہے تو آپ اس کو یہ بنا لیں گے، ہیومن پوزیشن ان دا یونیورس. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ آیات کو کوٹ کرنا ہے، تھوڑا سا ان کو ایکسپلین کرنا ہے. کوئی اور آپ کے پاس پوائنٹ ہے، آپ اس کو خود بھی اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ اس کو ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے رائٹ ٹو لائف. اب جتنے بھی انسان ہیں ان کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اور یہ کہا گیا کہ whosoever kills a human being for another than manslaughter or corruption، کہ فساد کے لیے اگر کوئی کسی کو زمین کے اوپر قتل کرتا ہے in the earth it shall be as if he had killed all mankind. اگر آپ ایک انسان کو بے گناہ فساد پھیلانے کے لیے اس ارتھ پہ قتل کرتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. اینڈ whosoever saves life of one it shall be as if he had saved the life of all mankind.
ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسری طرف پہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی جان کو بچاتے ہیں تو یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ نے تمام جو انسانیت ہے اس کو بچایا. اسی کو آپ جو ہے وہ مزید جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں، ابھی ہم جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اس پہ آئیں گے کہ اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام، تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ بچیاں جو تھیں ان کو مار دیا جاتا تھا. تو اسلام جو ہے وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک تو بلا وجہ بھی کسی کو نہ مارو، دوسرا بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو اور بیٹیوں کو بالکل مت قتل کرو. کہ مطلب اگر ہم بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، ان کو کھلائیں پلائیں گے تو صرف لڑکوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، یہ پھر بعد میں کما کے ہمیں بھی دیں گے، تو عورتوں خواتین کو مار دو. ایسے مت کرو، کیونکہ رزق دینے والا میں ہوں. خدا کہتا ہے کہ رزق تو میں دے رہا ہوں نا، تو تمہیں بھی میں نے دیا ہے تو ان لوگوں کو بھی میں دوں گا. ٹھیک ہے. تو رائٹ ٹو لائف جو ہے یہ آپ سب کو ملا، آپ کو اسلام نے دے دیا. اس کے بعد آ جاتی ہے جی ایکویلٹی. اب یہ ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ ایکویلٹی کو پریچ کرتا ہے، آف آل ہیومنس، ایکویلٹی آف آل ہیومنس. کہتا ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے نا بنایا مٹی سے، ٹھیک ہے. ہی کریٹڈ یو آف ڈسٹ اینڈ یو آر ناؤ ہیومن بینگز ڈسپرسڈ ایوری ویئر. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم لوگوں کو ایک ہی چیز سے بنایا گیا، سارے مرد اور عورتیں سب برابر ہو. ہاں، آپ لوگوں کو قبیلوں کی شکلوں میں، مختلف گروہوں کی شکلوں میں بانٹ دیا گیا. کیوں؟ تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کی پہچان آپ کو ہو. اس لیے نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کو برتری حاصل ہے کسی دوسرے پہ، یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے یونیورس میں. سب سے اشرف المخلوقات کا درجہ آپ کو مل گیا. قرآن میں بھی کہہ دیا گیا کہ جتنی بھی میں نے میری کریشنز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ میں نے فیور کس کو کیا ہے؟ انسان کو کیا ہے. پھر ہر انسان کو جینے کا حق بھی ہے. ایکویلٹی، سارے برابر ہو گئے. فریڈم آف بیلیف، یہ آپ کا جو بہت بڑا ایک مسکنسیپشن ہے نا، کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا کریں، آپ مطلب مختلف، چلو اس کو چھوڑو. لیکن بہرحال اس پہ آپ کو سورۃ فرقان کی آیت ہے، شاید آپ اس کو پلیز تھوڑا سا، بلکہ میں خود ہی کر کے آپ کو دوں گی کلیئر. اس میں ہے کہ تمہارا جو مذہب ہے وہ تمہارے لیے اور میرا جو زندگی گزارنے کا راستہ ہے وہ میرے لیے. تو اگر آپ اچھائی کا کسی کو درس تو دیتے ہیں اور اس کو اسلام کی طرف بلاتے بھی ہیں، لیکن اگر وہ نہیں بھی آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سختی کی طرف آ جائیں، کیونکہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، یہ جو آپ کا دین ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی سختی نہیں. پھر آپ کا آ جاتا ہے جی رائٹ ٹو شیلٹر، سب کو حاصل ہے. اس میں آپ کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی کمیونٹی میں کوئی ایسا انسان ہے نا جس کے پاس انسفیشینٹ ریسورسز ہے، اس کے پاس اتنے ریسورسز موجود نہیں ہیں کہ وہ اس کو شیلٹر مل سکے یا کچھ بھی، تو اٹ از یور ڈیوٹی. ٹھیک ہے. اٹ از اے ڈیوٹی آن دا پیپل آف ایچ کنٹری ٹو پرووائڈ فار دا پور امانگ دیم. آپ کے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں یا ڈپرائیوڈ ہے تو ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا یا ان کی مدد کرنا، یہ کس پہ ہے؟ یہ آپ کے اوپر فرض ہے. یہ بتایا گیا آپ کو. اس کے بعد جو نیکسٹ تھنگ ہے دیٹ از سیکیورٹی. اب سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ. آپ اس کے بغیر دیکھیں نا، ہر انسان سب سے پہلے اس کو سیکیورٹی چاہیے. اگر سیکیورٹی نہیں ہے، وہ سیکیور فیل نہیں کر رہا، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. Whosoever is secure in his property, well in his body and has his daily sustenance is as if he got the riches of this world. یہ آپ کو پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم نے بتا دیا کہ اگر آپ کو روزانہ کی بنیاد کی چیزیں وغیرہ مل رہی ہیں اور آپ سیکیور ایک انوائرمنٹ ہے، تو آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ آپ کو بہت اچھا لگے گا، وہ ہے لیڈرشپ کا. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں نا سرنیم کا بھی جو پروجیکٹ ہے اور سیف کا، وہ لیڈرشپ کے اوپر بہت بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم ریلیجن کو جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجن، اور ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اسلام کو، یا پھر ہم اسلامک اسٹڈیز کو پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ڈھیلی ڈھالی سی چیز ہے، بس عبادات کا نام ہے، آپ عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. نہیں، سی ایس ایس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ریلیجن کو اس کی ٹرو جو اس کی سینس ہے یا جو اس کی ٹرو سول ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کو لیڈرشپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے
پرافٹ محمد کو ایز اے لیڈر آپ اسٹڈی کرتے ہیں, آپ نے کیا بھی ہے, جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کچھ دنوں میں اس کو اسٹڈی کر لیں گے. ریلیجن آپ کو کہتا ہے کہ اسلام آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ تم انسان ہو, تم بہت اعلیٰ چیز ہو, تمہارا جینے کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے, تم کھا پی کے سو کے ریپروڈکشن کی, بچے پیدا کیے, نمازیں پڑھی, یہ تمہارا مقصد نہیں ہو سکتا. تم نے آنیسٹ بھی بننا ہے, ڈس آنیسٹی کے خلاف بھی بولنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جتنے بھی مسئلے مسائل سوسائٹی میں ہو رہے ہیں, تم نے ان کے خلاف سب سے پہلے کیا ہوگا کہ تم نے کوئی بھی برائی اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو, ٹھیک ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے کم از کم یہ تو کہو کہ یہ برا کام ہو رہا ہے معاشرے میں, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ زنا کر رہا ہے, یہ چوری کر رہا ہے, یہ ایسے مت کرو, جو بھی ہے اپنا ناپ تول برابر رکھو. جتنے بھی آپ کی مورالٹی میں چیزیں آتی ہیں وہ ساری, وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو دل سے برا سمجھو. لیکن جب آپ لیڈرشپ میں آ جاتے ہیں نا, تو پھر یو ہیو ٹو کم آن دا فرنٹ لائنز اینڈ یو ہیو ٹو ورک دیئر ویری ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. اور وہ آپ سب کے لیے ضروری بھی اشرف المخلوقات بندہ ویسے تو نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. پھر جی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کیا پوائنٹس آ جاتے ہیں, آتا ہے جی رائٹ ٹو جسٹس. یہ پوائنٹس نا آپ نے نوٹ کرنے ہیں, کیونکہ آپ کا جو اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہے وہ آپ کے یہ پوائنٹس سے آپ کو بچائیں گے. اس کے ساتھ آپ آیات وغیرہ کوٹ کریں گے, تو بے شک ابھی اس کو ساتھ ساتھ آپ لکھیں, بعد میں لکھیں, جو بھی کریں, لیکن لکھ لینا, ٹھیک ہے. اب جسٹس کے بارے میں کیا ہے جی, اینڈ اف یو جج بٹوین مین کائنڈ دیٹ یو جج جسٹلی, ٹھیک ہے نا. جسٹس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, جسٹلی. یا تو جسٹس مت کرو, لیکن مطلب اس معاملے میں ہی نہ پڑھو, لیکن اگر تم ایک منصف بن ہی رہے ہو تو دین یو ہیو ٹو فلفل دا کرائٹیریا. آپ نے کیا کرنا ہے, دو لوگ ہیں, کوئی کسی کا کوئی بھی بات, کوئی بھی معاملہ آ جاتا ہے, تو آپ نے انصاف کی طرف جانا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پھر ہے جی رائٹ ٹو پراپرٹی. اچھا جی, اس میں یہ ہے کہ آپ پراپرٹی کو اون کر سکتے ہیں اور کسی کے حق کو مت کھائیں, اپنا حق جو ہے وہ کسی کو دیں بھی مت, ٹھیک ہے. تو ایک مطلب ٹھیک ٹھاک زندگی گزاریں. پھر رائٹس اس میں کافی ہیں, لیکن ہم چند ایک کر کے اس کے بعد کریں گے اپنا نیکسٹ ٹاپک, رائٹ ٹو پرائیویسی, ٹھیک ہے. رائٹ ٹو پرائیویسی میں کیا ہے, خدا نے آپ کو بار بار یہ بات کہی ہے کہ دوسرے کا پردہ رکھو, ٹھیک ہے نا. جاسوسی میں مت رہو, ٹو میں مت رہو. یہ نہیں کہ مجھے کسی کی کوئی بات پتہ چلے پھر میں اس کا پرچار کروں آگے پیچھے تو مجھے کوئی بڑا مزہ آئے گا. نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے کام سے کام رکھو, اپنا لیڈرشپ کا جو رول ہے اس کے اوپر فوکس کرو, زیادہ سیف کے اسٹوڈنٹس تو خاص طور پہ کریں, اور دوسرے کی جو پرائیویسی ہے اس کو کیا کرنا ہے, آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر رائٹ ٹو پیس میکنگ, ٹھیک ہے. اگر کوئی دو پارٹیز ہیں, ان کے درمیان میں کوئی جنگ و جدل ہو گیا, کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا, کوئی فساد ان کا پھیل رہا ہے, تو یہ آپ کا فرض بھی بن جاتا ہے اور یہ رائٹ بھی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ان میں پیس میکنگ کرنی ہے, فساد کی طرف نہیں جانا, معاملات کو ذرا پرامن طریقے سے حل کرنے کی طرف آپ آئیں. صحیح ہے. اس میں آپ پھر جتنے بھی پوائنٹس ایڈ کرنا چاہیں مزید ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایڈ نہیں ہو رہا تو پھر مجھے بتانا, میں آپ کو 5-7 پوائنٹس مزید بھی لکھوا سکتی ہوں. لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا اتنا صحیح ہوتا ہے, لمیٹیڈ سا, اسی حساب سے ہم کریں گے. آج ہمارے ٹاپکس بھی 2 ہیں, تو یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ ہو گیا کمپلیٹ. اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو جلدی سے پوچھیں, نہیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنا نیکسٹ ٹاپک, دیٹ از اسٹیٹس آف وومین ان اسلام. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ایسا جس کو آپ جتنی دفعہ بھی پڑھیں آپ کو مزہ ہی آتا ہے. اب ہمارے نا تھوڑے زیادہ اچھے انٹرسٹنگ ٹاپکس سٹارٹ ہو رہے ہیں. مطلب اسلامک اسٹڈیز میں سارے انٹرسٹنگ ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ زیادہ کویشچنس پوچھ سکتے ہیں, ہم زیادہ چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں, زیادہ پوائنٹس بنا سکتے ہیں, آیات اکٹھی کر سکتے ہیں, حدیث, ایونٹس, ان چیزوں کو, مطلب اسی میں آپ کو مزہ آئے گا نا, اور کس چیز میں مزہ آنا ہے. تو آپ کے اچھے کویشچنس پریپیئر ہو سکتے ہیں. ہاں جی, کوئی کویشچن آپ کا؟ ڈگنیٹی, ہیومن ڈگنیٹی ان اسلامک تھاٹ, اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو وہ آپ پوچھیں. مجھے تو آپ کا کوئی کمنٹ نظر نہیں آ رہا. اچھا جی,
اگر کوئی کویشچن نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام. اس سے پہلے ذرا ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز کیا ہیں. اینشینٹ سویلائزیشنز میں ہم زیادہ ڈسکس کر لیں گے اپنے ہندوازم کو ڈسکس کریں گے کہ یہ ہمارا ریلیجن کیسے خواتین کو کیا اسپیس دیتا تھا, کیا دیتا ہے کیا نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس گریک, ہم کہیں سے بھی کچھ بھی اٹھاتے ہیں, گریک فلاسفر اٹھا لو, یہ کر لو وہ کر لو. تو ابھی بھی ہم ایتھن کی جو خواتین ہیں ان کو نہیں بھولیں گے, ان کو ہم ڈسکس کریں گے. رومن ویمن وہاں پہ کیا تھا اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے. ویسٹرن سوسائٹی کیسے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی وہ سارا چیک کریں گے. اس کے بعد پھر آ جائیں گے ویمن ان اسلام پہ. تو اس کے بھی ہمارے سیکشن ہیں, اسپرچول اسپیکٹس ہیں, سوشل اسپیکٹس ہیں, دین یو ہیو اکنامک اسپیکٹس اینڈ پولیٹیکل اسپیکٹس. تو یہ سارا آپ کا ہوگا. ہاں جی بالکل, آپ کی ایویلویشن کے لیے ہم بیٹھے ہیں. جتنا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں فاطمہ کوئن ضرور اٹھائیں. آپ میں سے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے کویشچنس کو اٹیمپٹ کر کے مجھے واٹس ایپ کرتے بھی رہتے ہیں, میں ان کو ایویلویٹ کرتی بھی ہوں. اس میں سب سے جو مزے کا آپ کا مسئلہ ہے نا مزے کا تو نہیں ہے, خیر بڑی کریٹیکل حالت ہے, وہ یہ کہ آپ لوگ نا ایسے لکھتے ہیں وی تھنک, ٹھیک ہے نا, اکارڈنگ ٹو می, آئی تھنک, ٹھیک ہے نا, یو سے. یہ بالکل بھول جائیں, آپ لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے ان ایگزامینیشن ہال. ویسے آپ لوگ مطلب ٹھیک ہے, آپ کی بہت اہمیت ہے, اشرف المخلوقات ہیں آپ, اپنے گھر کے لاڈلے سپوت ہیں آپ, سپوتیاں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن جب آپ ایگزامینیشن ہال میں ہیں نا, ادھر آپ وی تھنک, آپ کیا سوچتے ہیں, اس سے ایگزامینر کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کو یوز ہی نہیں کر سکتے آپ. آئی وی یو اس کو نکالیں. سب سے بہترین چیز ون نہیں یوز کر سکتے, حالانکہ بہت مزے کا ہے. مطلب اس میں کچھ ایسا کنفیوزنگ ہے نہیں کہ جی اس کو ہم کیسے, ون ہے تو ون ہو جائے گا, بس اتنا سا اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے اپنے پیراگراف میں, ٹھیک ہے. نہیں تو پھر کم از کم ہی یا شی کو یوز کریں, لیکن میں اس کو آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ون کو لے کے چلیں. یہ چھوڑ دیں وی تھنک اکارڈنگ ٹو فلانا ڈھینگا. ہاں اگر کسی کا ریفرنس آ جاتا ہے نا, جیسے آپ کہتے ہیں کہ کینتھ والٹز, اکارڈنگ ٹو کینتھ والٹز, تو وہ آپ نے لکھا تو وہ سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم لکھ دیں گے نا اکارڈنگ ٹو اپنا کس کا نام لوں, کریم بلوچ, تو وہ پھر اس کی سمجھ نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. آج تو میں نے اتنی زیادہ انستارک آیات کو کوٹ کیا. آپ کلاس میں لیٹ آئے ہیں یا کلاس کو دھیان سے سنا نہیں ہے؟ ابھی بھی دیکھنا میں آپ کو آیات پڑھ کے سناتی تو ظاہر ہے اسلامک اسٹڈیز میں آپ کی آیات تو ہوں گی نا, اور کیا ہوگا. آیات ہیں, احادیث ہیں, پھر آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے, اسی کو لکھنا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے. چلے جی اتنا صحیح ہے, ہمارا ہو گیا, یہ خراب ہی ہو گیا, چلو کوئی نہیں, خیر ہے. ہم اب آ جاتے ہیں اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام. تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کا کافی زیادہ اس کے حوالے سے مطالعہ ہوگا, آبزرویشن بھی ہوگی, لیکن ہم جو میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گی نا, آپ صرف اسی پہ رہیں, اس سے آگے پیچھے نہ رہیں, ٹھیک ہے. انڈیا میں آپ ہندوازم کے حوالے سے جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو خاتون ہے وہ بس اس کو نا ایز اے گڈ وائف پریزنٹ کیا جاتا ہے. گڈ وائف کون ہے؟ جو کہ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتی, جو کہ بولتی نہیں ہے, جس کی باڈی کو بھی دے کیپٹ ان سبجیکشن, ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے خاوند کی بات کو مانتے ہیں, بولتے شولتے نہیں ہیں, اگر آپ کا شوہر مر گیا اس کے ساتھ ستی ہو جاتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں ہوتی تو پھر اپنی بال شال ادھروائیں, ٹینڈ شنڈ کروائیں, اپنے وہ چوڑیاں توڑیں, سفید ساڑی پہنیں, اور اپنی بہت کم خوراک کھائیں, ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہیں. بے شک آپ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, پھر آپ ایک اچھی بیوی ہیں, مطلب آپ ساری زندگی اپنے شوہر کا غم منا رہی ہیں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہی تو پھر تو خیر آپ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے. اور اوور آل بھی عورت کو یہ کوئی خاص جو ہے نا, ابھی تو ہم ویسے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو کچھ جگہوں پہ لکشمی کا درجہ, آپ کے اسٹار پلس نے آپ کو سمجھایا کہ جو بیٹی ہے وہ لکشمی ہے, وہ گھر آئی ہے تو پیسہ آتا ہے. لیکن ہسٹری میں آپ کے پاس مختلف چیزیں آپ کو ملتی ہیں, یعنی کہ عورت کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں ایتھنس کی طرف, تو بڑا اچھا کلچر ہے ان کا,
بہترین ایک سویلائزیشن کو لے کے وہ چل رہے ہیں سارا کچھ، لیکن جو خاتون ہے اس کو کوئی میجر نہ تو رول سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو کوئی حاصل ہے. آپ وہ جو اپنے موویز دیکھی ہوئی ہیں ان کو ایک دفعہ اپنے دماغ سے نکالیں، اور صرف آپ نے یہ لکھ دینا ہے اور بول بھی دینا ہے، اور اگر کچھ پڑھا ہوا ہے تو اس کو بھی اگنور کریں گے. وہ بس یا اس کا شوہر ہے یا بھائی ہے یا کوئی میل کوئی بھی ہوگا نا ان کے اس میں سے قبیلے میں سے، تو اس کے ساتھ ہی وہ عورت جڑی ہوئی ہے، مطلب اس کی اکیلی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. رومن سویلائزیشن میں بھی ایسے ہی تھا، عورت کو کوئی اسپیشل پروٹوکولز حاصل نہیں تھے. پھر جیسے ہی آپ عرب دنیا کو دیکھتے ہیں اس میں تو آپ کے پاس بے شمار کہانیاں موجود ہیں کہ لڑکیوں کو جیسے ہی وہ پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، پھر بعد میں ان کو گلا دبا کے مار دیتے تھے، یہ وہ سارا. پھر اسلام آیا، اسلام نے کہا کہ نہیں، مت ایسے مت کرو. آپ جیسے کہ ڈگنیٹی آف وہ ہیومن ڈگنیٹی میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ مرد اور عورت دونوں کو خدا نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو برابر ایک جیسی مٹی سے بنا کے پھر میں نے کہا کہ پھیل جاؤ اب دنیا میں، ڈسپرس ہو جاؤ. تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ تم دونوں برابر ہو. ٹھیک ہے. ہی یعنی کہ گاڈ، اٹ از ہو ڈڈ کریٹ یو فرام اے سنگل سول. ٹھیک ہے. اینڈ دیر فارم ڈڈ کریٹ ہز میٹ. پہلے آپ کو کیا کیا، ایک سنگل سول سے بنایا اور اس کے بعد پھر آپ کے میٹ کریٹ کیے، اور اس میں بھی آپ کے لیے محبت رکھی. ٹھیک ہے. اگر عورت کو بیوی کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں نا تو اس میں اسے یہی بتایا جاتا ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے باعث سکون، اور یہ نہیں کہ وہ آئے تو اس کے سر میں درد ہی شروع ہو جائے کہ نیا پٹنا آگے سے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی ایک کہانی ہے کہ عورت کو تھوڑی تھوڑی امپورٹنس آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ ملتی بھی. اب ہم اس کے تھوڑے سے دیکھتے ہیں اسپرچول آسپیکٹس. کیا جو عورت ہے وہ اسپرچولی ویک ہے اپنے میل پارٹنر کی نسبت؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے ہوگا کہ جو مرد ہیں ان کو کوئی زیادہ ثواب ملے گا اگر کوئی وہ نیکی کرتے ہیں، اور عورت جو ہے اس کو کم ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن میں ہے ایوری سول ول بی ہیلڈ ان پلیج فار اٹس ڈیڈس. ہر سول، وہاں پہ سول کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ مرد اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، عورت اگر ڈبل اچھے کام کرے گی تو پھر جائے گی جنت میں، ادروائز نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. پھر یہ آتا ہے کہ سو دیئر لارڈ ایکسیپٹیڈ دیئر پریئرس سینگز. آپ کی عبادات جو ہیں وہ آپ کا لارڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے دونوں کی. آئی ول ناٹ سفر ٹو بی لاسٹ دا ورک آف اینی آف یو ویدر میل اور فیمیل. آپ میں سے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اس نے جو بھی کام کیا اس کا وہ کام ضائع نہیں ہو جائے گا، وہ اچھائی ہے یا برائی ہے. اگر وہ اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا صلہ ملے گا، اگر برا کام کرتا ہے تو اس کو کیا ہوگا، اس کا ظاہرہ برائی کا بدلہ برائی ہی ملے گا. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک آپ کا کنسیپٹ ہے پیراڈائز لاسٹ، آپ میں سے کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی، یا پھر ویسے ہی آپ کو بائبل پڑھنے کا اگر کبھی موقع ملا یا سننے کا، تو اس میں یہ آپ اوورال یہ دیکھتے ہیں نا، یا بچپن میں جو آپ کہانیاں شانیاں سنتے ہیں کہ ایڈم کو ایو نے کہا کہ تم یہ کھاؤ ٹری آف نالج سے فروٹ، اور اس کے بعد ڈس اوبیڈینس ہوگی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایڈم جو ہے اس کو ایو نے، آپ کی اماں ہوا جو ہیں، انہوں نے کوئی مینیپولیٹ کیا کہ چلو یہ کرتے ہیں، اس کا فروٹ کیوں منع ہے، اس پھل کا، یہ ہم تو کھائیں گے، یہ ہے وہ ہے. ایسا نہیں، دونوں کو اس میں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ ان دونوں نے ہی کیا کیا، ایک غلطی کی جس کی پھر دونوں کو سزا ملی. بے شک انہوں نے معافی مانگ لی، زمین پہ آ گئے، جنت میں سے زمین پہ آ گئے. تو مرد کو یہ سزا ملی، یہ کہا گیا کہ تم اپنے پسینے کی کمائی کھاؤ گے. اب ٹھیک ہے، محنت کرو گے اور اس کے بدلے میں کھاؤ گے تم جنت کے، تمہیں پھل نہیں راس آ رہے تھے. اور عورت کو یہ کہا گیا کہ تم اب درد ذہ میں سے گزرو گی، بچے کی جو پیدائش کی تکلیف ہے اس میں سے تم گزرو گی، جو کہ شاید ایک میرے خیال میں بہت پینفل ہوتا ہے ہر عورت کے لیے. تو یہ آپ کو سزائیں مل گئی، لیکن اس پہ بھی پھر آپ کو مختلف ڈیبیٹس مل جاتی ہیں. ابھی تک آپ اس کو نہیں سمجھیں. اچھا جی، عورت پھر اس کو یہ بھی کہا گیا کہ اس کی پریگننسی کے دوران پھر اگر بچہ چھوٹا ہے وہ اس کو مطلب شی از نرسنگ دا بیبی، تو اس میں اس کو کہا گیا ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھے، اس میں رمضان آ گئے یا کچھ بھی، عبادات میں بھی اس کو چھوٹ ملی. تو عورت کے لیے ایک کائنڈ قسم کا آپ کو نظر آتا ہے ریلیجن میں سارا. اگر ہم اسپرچول اسپیکٹس پہ بات کریں تو سارا جو
رویہ ہے خاتون کے ساتھ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب میں نے مطلب اللہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ میں نے عورت کو چھوٹ دی ہے, میں نے اس کے ساتھ نرمی کی ہے, تو جو اس کے ان کے مرد حضرات ہیں یا سوسائٹی کے باقی لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رحم کا سلوک ہی کرے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک آپ کے اسپرچول اسپیکٹس ہو گئے کلیئر. اس کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں سوشل اسپیکٹس. سوشل اسپیکٹس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ایک بچے کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں ایز اے چائلڈ, تو وہ آپ نے دیکھا ہی ہے, ہم نے مطلب اپنی کلاس کو اسی سے ہی اسٹارٹ کیا تھا, بار بار اس کو کیا ریپیٹ کرنا. تو اس میں یہ ہے کہ وین نیوز از براٹ ٹو ون آف دیم آف دا برتھ آف اے فیمیل چائلڈ, ہز فیس ڈارکنز اینڈ ہی از فلڈ ود ان ورڈ گریف. یہ اس زمانے کی وہ قرآن میں وہ بتاتے ہیں نا کہ جب کسی بندے کو بتایا جاتا ہے کہ جی مبارک ہو احتشام صاحب آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو احتشام صاحب کہتے ہیں کہ کی ہو گیا ہے. تو مطلب اگر اس زمانے میں ہوتے عربوں کے جاہلوں والے زمانے میں, اب تو وہ کہیں گے کہ ماشاء اللہ رحمت آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پہ وہ بڑا دکھ محسوس کرتے اور شیم محسوس کرتے اور بچی کو مار دیتے, اس کو کہتے کہ بس چھوڑو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ سختی سے منع کیا گیا کہ ایسے مت کرو. ٹھیک ہے, اس پہ کہا گیا کہ whosoever has a daughter and he does not bury her alive, does not insult her and does not favor his son over her, God will enter him into paradise. ٹھیک ہے, یہ ابن حنبل کا ریفرنس آپ اس میں دیں گے کہ یہ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم نے بھی یہ کہا. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر کسی انسان کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے, ان کو تعلیم اچھی دلواتا ہے سارا کچھ, تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہی ہوں گے جیسے مطلب انہوں نے اپنے 2 ہاتھوں سے اشارہ کر کے مطلب انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے یہ انگلیاں قریب ہیں دونوں, اس طرح وہ انسان میرے قریب ہوگا. ٹھیک ہے, پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح سے مردوں کے لیے تعلیم بڑی ضروری ہے, اسی طرح سے عورتوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اچھا, ایز اے وائف اب ہم دیکھتے ہیں, تو ایز اے وائف اس کی کیا ڈیوٹیز آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ. تو اس پہ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ہی سیڈ کہ آپ کی جو خواتین ہیں نا, یہ ایسے نازک ہیں جیسے کہ شیشے کے وہ جیسے ہوتے ہیں نا آپ گینے, انہوں نے لفظ استعمال کیا, ایک میں نے اس میں ٹرانسلیشن میں پڑھا تھا, جیسے کہ مطلب آپ گینے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ خواتین ہیں, تو بڑی نازک. آپ ان کے ساتھ سخت رویہ, سخت الفاظ میں بات مت کریں اور رحم کا ان کے ساتھ آپ رحم دلی سے پیش آئیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ قرآن میں ہے اینڈ دے سے مراد ویمن, اینڈ دے ہیو رائٹس سملر ٹو دوز یعنی کہ مین اوور دیم, اینڈ مین آر اے ڈگری ابو دیم. ٹھیک ہے, مین آر اے ڈگری ابو دیم. اب اس پہ بڑا شور مچ جاتا ہے کہ جی مرد کو کیوں ایک ڈگری ابو کہا گیا, اور یہ کیوں کہا گیا کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے. اور پھر اس پہ ایک اور کہانی بھی آ جاتی ہے کہ اچھا اسلام جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں وہ ایکویلٹی پہ چلتا ہوں, تو عورت کا ایک حصہ مرد کے 2 حصے, یہ کیوں ہیں. تو اس کی ایک بڑی اچھی ایکسپلینیشن ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, آپ ایگری کرنا چاہیں تو کریں, نہ کرنا چاہیں نہ کریں. اس میں یہ میں پڑھ رہی تھی کہ لکھا ہوا تھا کہ جیسے کہ آپ کا مرد ہے, گھر کا سربراہ ہے, تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش, عورت کا بھی سارا نان و نفقہ, خوراک, لباس, سب کچھ وہ عورت مرد کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو جتنے بھی میل ممبرز ہیں فیملی کے, ان کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ ان کے خاندان میں اگر کوئی کمزور ہے انہوں نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے, فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے اس کا, خاص طور پہ اگر کوئی خاتون ہے, بیوہ ہے, یا کوئی ویسے اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, تو اس مرد کے اوپر فرض ہے کہ اس نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اب وہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے یا پھوپھی ہی ہے یا جو بھی ہے, لیکن عورت کے اوپر یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں. ایون کی عورت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آگے ہم دیکھیں گے نا کہ انہیریٹنس کے ساتھ ساتھ وہ پراپرٹی کو اون بھی کر سکتی ہے, خرید بھی سکتی ہے. باقی ریلیجنز میں اور باقی مطلب آپ جو سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں گے نا اگر, تو اس میں یہ چیز نہیں تھی. اسلام میں یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کو کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر ہی وہ پراپرٹی کو خرید سکتی ہے, اپنی جاب کرے, پیسے کمائے, تجارت کرے, جو کچھ مرضی کرے. لیکن اس کے پیسے وہ گھر پہ اگر خرچ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, اگر نہ خرچ کرنا چاہے اس کی مرضی. اور یہ میرے پڑوسیوں کو کل سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے, ٹھک ٹھک لگائی ہوئی ہے, ابھی بھی ان کی کوئی کنسٹرکشن جاری ہے, تو اس کو پلیز آپ اگنور کر دیں. ٹھیک ہے, تو مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی عورت سے کئی گنا زیادہ رکھی گئی ہیں. عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کم ہیں. اس کو آپ جب اکنامک اس کے اسپیکٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں
تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. اس کو میں نے پہلے ہی آپ کو سمری تو بتا ہی دی ہے کہ عورت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بس گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائے گی. آپ عورت تجارت کرے, ٹھیک ہے, اپنی چیزوں کو خریدے بیچے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی باپ بھائی یا شوہر اس کو اجازت دے گا تو ہی وہ کرے گی. مطلب یہ اس کے رائٹس میں ایک چیز موجود ہے. پھر آپ کے آتے ہیں جی پولیٹیکل اسپیکٹس. اس پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی آپ کی پالیٹکس جو ہے اس میں تو خاتون کا کوئی رول ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, عورتوں کو بھی پورا حق حاصل ہے اور وہ بھی اس پہ پوری بات چیت کر سکتے ہیں. ایک عمر بن خطاب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے ان کے ساتھ مسجد میں ایک نا کسی پوائنٹ کے اوپر شروع کر دی بحث, اور جس پہ ایٹ دا اینڈ جو آپ کے خلیفہ ہیں عمر, ان کو یہ کہنا پڑا کہ اے وومن از رائٹ اینڈ عمر از رانگ. تو یہ نہیں ہے کہ عورت کو آپ خاموش کروا کے گھر میں بٹھائی رکھیں گے, وہ بس آپ کے لیے مٹن کڑھائی یہیں بنائے گی. نہیں, وہ اگر اس میں اتنی عقل سمجھ بوجھ تعلیم اس کی ہے, وہ اس کے لیے اپنا کرنا چاہے تو کرے. کسی طرح کی کوئی ممانعت اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں تو کنکلوژن میں بھی آپ یہ لکھیں گے کہ یہ ساری باتیں جو ایسے میں پتہ چلتا ہے کہ عورت ایک امپورٹنٹ پارٹ آپ کا ہے, آپ کی سوسائٹی, آپ کی فیملی کا جو ایک یونٹ ہے اس کا. اور اس کے بغیر اسلام کم از کم جو ہے نا وہ یہ چیز مانتا بھی ہے اور آپ کو پریچ بھی کرتا ہے اس چیز کا کہ اگر آپ عورت کو اس کے حقوق نہیں دیتے یا نہیں مانتے کہ جی عورت کا تو کوئی حق نہیں, امی سب کچھ ہے, تو وہاں پہ گھر آپ کے تباہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کی ایگزامپل اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھ لیں کہ وہ مرد حضرات جنہوں نے خاتون, اچھا حد سے زیادہ اگر بڑھا دیا کہ جی بس عورت ہی کرے گی سب کچھ, اس گھر کی مالک تو یہی ہے, مرد اگر بولے گے ہی نہیں تو وہ گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں. تو ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ دونوں کی جو ڈیوٹیز ہیں, جو رائٹس ہیں, ان کو لے کے وہ چلتے ہیں تو ایک اچھا گھرانہ, ایک اچھا گھر ہے تو ایک اچھی سوسائٹی بنے گی اور سارا کام آپ کا ٹھیک چلے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ پوچھیں. ریڈنگ مٹیریل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی, بکس آپ کے پاس ہیں, ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں. کویسچن آپ لکھیں گے, مجھے واٹس ایپ کریں گے, ضرور ان کی ایویلویشن ہوگی اور آپ کے پھر بعد میں وہ موکس, وہ بعد کی چیزیں ہیں. ابھی جو ہے نا وہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی ریڈنگ پہ فوکس کرنا ہے اور رائٹنگ پہ. ٹائم آپ کے پاس کم ہی ہے تو کویسچنس کے ساتھ آیا کریں. کویسچنز آپ کے بڑے ضروری ہیں, ٹھیک ہے. پاسٹ پیپرز کو دیکھا کریں. ابھی جیسے مولوج اتر, آپ جو ہے نا یہ کاروان والوں کی بک ہے نا اسلامک اسٹڈیز کی, حافظ کریم داد چغتائی کی بک ہے, وہ پڑھیں پیپر پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ابھی تو ویسے ٹائم نہیں ہے, 24 والے جو ہے ان کے پاس ٹائم ہوگا تھوڑا بہت, تو وہ ٹیکسٹ بکس کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس میں سے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو میں اس کو لسٹ بھی بھیجوں گی, اور میرے پاس کچھ بکس ہے وہ بھی بھیج دوں گی تو آپ ان کو پڑھ لیں. لیکن اگر آپ نے اپنا پیپر تیار کرنا ہے نا, تو یہ کاروان پبلیشرز ہیں, ان کی حافظ کریم داد چغتائی کی بک اسلامک اسٹڈیز کی بہترین, مطلب اس میں ایکسٹرا مٹیریل موجود ہے, کم کسی ٹاپک پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے انٹرنیٹ کو تو دیکھتے ہی رہنا ہے, گوگل سے ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز اور مختلف, کیونکہ آپ اپنے نا پاسٹ پیپرز کو دیکھیں نا تو آپ کے پیپر کی نوعیت چینج ہوتی رہتی ہے. صرف آپ سلیبس کو ایز اٹ از پڑھ کے جائیں گے تو وہ اتنا آپ کو مزہ نہیں آئے گا پیپر میں, مزہ خراب بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کنٹمپریری ایشوز وہ پوچھ لیں, اسلاموفوبیا ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں لکھیں. تو ڈفرینٹ سورسز سے آپ نے پڑھا ہو تو اچھا لکھ سکتے ہیں آپ اس میں پھر. ٹھیک ہو گیا. تو کل آپ کے کون سے ٹاپکس بنتے ہیں بھلا, کوئی سلیبس میں سے دیکھے. کل ایک ہی ٹاپک کریں گے. کل آپ کے میرے ہمیں اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر آتا ہے نا, تو اس پہ دیکھیں پاسٹ پیپرز کو دیکھیں کہ اگر کوئی کویسچن آیا ہے کس حوالے سے آیا ہوا ہے, تو وہ ہم پھر کلاس میں اس طرح سے بھی اس کو اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ اگر اس پہ کویسچن آ جائے تو کیسے لکھیں گے, سمپلی یہ کیا چیز ہے وہ بھی سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو دونوں چیزوں کو مکس کر کے ہم اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی. اب رائٹنگ میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا ایک ایشو, یہ پلیز مت آپ دوبارہ سے اس کو ریپیٹ نہ کرنا. آپ کی جو رائٹنگ ہے نا, آپ کے کویسچن کا جو
آنسر ہے اس کو مطلب بالکل آپ نے اکیڈیمک رائٹنگ کے رولز آپ کو پتہ ہی ہے نا، سیم وہ بار بار آپ ان کو پڑھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، وہی رولز ہیں. تو تھرڈ پرسن میں جا کے اس کو لکھیں اور اس میں اپنا کوئی انالیسز مت ڈالیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ جو آپ کو کریٹیکل تھنکنگ اور یہ وہ بھی بتایا جاتا ہے تو اس میں آپ کی کوئی خاص تھنکنگ نہیں ہوتی. بیسیکلی وہ جو آپ نے ادھر ادھر سے اچھے مٹیریلز کو اسٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے وہی آپ نے لکھا بھی ہوتا ہے، وہی سند ہوتی ہے، اسی کے آپ کو مارکس ملتے ہیں. تو اتنے پریشان مت ہوں کہ ہم کیسے کریٹیکل تھنکنگ کریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کریں تو اچھا لکھ لیں گے آپ. چلیں جی، میرا اگر آپ کا کوئی کویسچن نہیں ہے تو بیسٹ آف لک. ان ٹاپکس کو پڑھیں. میں لنکس دونوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، گوگل سے بھی، آپ کے واٹس ایپ گروپ میں، اس کو بھی پڑھ لیں. تو کل پھر نیکسٹ ٹاپک کو دیکھتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.